بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، ہماری اس استدعا کے ساتھ کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کمنٹس میں بھی بہت سارے لوگ بار بار لکھ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں رابطہ کر کے کہ آپ کا وی لاگ جو ہے وہ بری طرح فائر وال کی زد میں ہے، آپ کچھ کریں۔ اور ہم جواب میں صرف یہی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ان معروضات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ خود بھی فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں۔ اچھا ناظرین، تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے اب تک جو تدبیر حکمرانوں کو سب سے زیادہ کارگر لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کچھ ماہ کے بعد ایک تو پی ٹی آئی کو ڈیل کی آفر کی جائے اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے۔ ناظرین، حکمرانوں کو جیسے یہ احساس ہوتا ہے کہ معاملات ایسی ڈگر کی جانب نکلنے لگے ہیں کہ انہیں کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، تو پھر وہ انہی دو باتوں کا فوکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ ڈیل کا چورن بیچنے لگتے ہیں اور دوسرا وہ اختلافات کو اور انتشار کو ہوا دینے لگتے ہیں۔ اب ذرائع کے مطابق عمران خان کو ایک اور ڈیل کی آفر کی گئی ہے کہ جی 3 سال سے شروع ہونے والی خاموشی کی بات اب 3 ماہ تک آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ کے قیدی سے کہا گیا ہے کہ صرف 3 ماہ تک خاموشی اختیار کر لیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی رہائی بھی ہو جائے گی، دوسرے مطالبات بھی پورے کر دیے جائیں گے۔ اور ڈیل کے حوالے سے اس بات کی تصدیق جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کی ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب کو آفر کی گئی ہے کہ اگر وہ صرف 3 ماہ تک خاموش ہیں تو اس کے بعد ان کی نااہلی بھی ختم کر دی جائے گی اور انہیں اسمبلی میں بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو یہ ڈیل مان لینی چاہیے؟ میرے خیال میں ناظرین یہ ٹرک کی بتی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مشکل وقت گزارنے کے لیے ایک اور فریب ہے سرکار کا، اور یہ وہی سوراخ ہے جس سے پی ٹی آئی پہلے بھی کئی بار ڈسی جا چکی ہے۔ حکومت 3 ماہ خاموشی کی بات کر کے مئی تک کا وقت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اگر مئی تک مطلب سڑکوں پر احتجاج نہ ہوا تو اس کے بعد پھر سخت گرمی کے اگلے 4 مہینوں میں احتجاج جو ہے وہ ہیومنلی پاسبل نہیں رہے گا۔ 3 مہینے تو حکمران منہ سے مانگ رہے ہیں، اصل میں یہ 2025 کا پورا سال ہی بغیر احتجاج کے گزارنا چاہتے ہیں۔ حکمرانوں کا خیال یہ ہے کہ اگر موجودہ سال نکل گیا تو ان کی مشکلات کافی کم ہو جائیں گی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس دوران امریکہ سے آنے والا متوقع سخت جو دباؤ ہے وہ بھی گزر چکا ہوگا۔ ناظرین، یہ خوش گمانی ہے سرکار کی کہ امریکہ سے آنے والا سخت دباؤ گزر چکا ہوگا، اس بارے میں ایک بڑی خبر آپ کو دینا مقصود ہے، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ اور دوسری ان کی خوش گمانی یہ ہے سرکار کی کہ اگر یہ دن گزر گئے تو اس کے بعد کارکن بھی تھک چکے ہوں گے اور اس طرح معاملہ جو ہے وہ سال 2 سال چلتا رہے گا۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ یہ کیسی بیچاری حکومت ہے، کتنی لاچار حکومت ہے کہ جو صرف اس طرح وقت گزارنا چاہتی ہے جیسے کوئی غریب آدمی کسی سے قرض لے لے اور پھر وہ مہلت پہ مہلت مانگتا جائے، بہانے پہ بہانے تراشتا جائے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، پیسے ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور وہ کبھی کہہ دیتا ہے کہ جی چوری ہو گئی، کبھی کہہ دیتا ہے جی کہ وہ چھوٹے بیٹا بیمار ہو گیا تھا اس پہ لگ گیا، بس 1 ہفتہ اور دے دو، 2 ہفتے اور دے دو۔ تو یہ حکومت بھی اس وقت پی ٹی آئی سے صرف مہلت مانگ رہی ہے مختلف ہیلے بہانوں سے۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عمران خان اب کسی بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے۔ خان کو پتہ ہے کہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے اور اس کی تیاریاں جو ہیں اس کے لیے میرا خیال ہے حتمی بگل بجنے کی تیاریاں بھی پوری ہیں، یعنی بگل کسی وقت بھی بج سکتا ہے۔ اب ناظرین آ جاؤں جو آپ کو خبر دینا مقصود ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی نظریں جو ہیں وہ کسی آسانی کی متلاشی ہیں اور اس آسانی کو تلاش کرنے کے لیے وہ نظریں جو ہیں وہ امریکہ
یا ٹرمپ انتظامیہ پہ مرکوز ہیں، لیکن دوسری طرف بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی بھی تمام تر جو اس وقت کوششوں کا محور و مرکز ہے وہ الٹیمیٹلی امریکہ ہی ہے کہ کسی طرح امریکہ سے آنے والے رد عمل کو روکا جا سکے۔ اس کے لیے کئی بہت ہی امپورٹنٹ غیر ملکی دورے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس طرف سے بھی آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ جو اوورسیز پاکستانی امریکن پاکستانیز جو ہیں وہ بھی اس حد تک جا چکے ہیں عمران خان کی حمایت میں یا عمران خان کو جیل سے نکلوانے کے لیے کہ انہوں نے اپنی کوششیں امریکہ سے باہر بھی پھیلا دی ہیں۔ یعنی بہت ہی اثر و رسوخ رکھنے والے جو 2 یا 3 اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے باقاعدہ 3 ملکوں کا، امریکہ کے باہر 3 ملکوں کا دورہ کیا ہے، اور وہ ترکی تک جا پہنچے تھے۔ طیب اردوان کے دورے سے پہلے ان لوگوں نے جو ترکی میں موجود اسٹیبلشمنٹ اور ہائیسٹ لیول پہ جو انہوں نے وہ ملاقاتیں کر سکتے تھے وہ کی ہیں۔ یعنی طیب اردوان سے بھی ملاقات ان کی ہونی تھی لیکن وہ آخری وقت پر نہیں ہو سکی، اور جو ترکی کے جتنے بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں انہوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ طیب اردوان جب پاکستان جائیں گے تو وہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے، اور جیسے یہ واپس طیب اردوان پہنچے ہیں تو انہی لوگوں نے ان اوورسیز امریکن پاکستانیز کو بتایا ہے کہ جناب وہاں پہ طیب اردوان نے شہباز شریف سے بھی اور کرتا دھرتا لوگوں سے بھی اور آصف زرداری سے بھی دھڑلے سے بات کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کا، بلکہ فوری رہائی کا کچھ کیا جائے۔ اچھا ناظرین، اور یہ جو امریکہ والی خبریں ہیں یہ اور زیادہ حکومت کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ وہی جو 2-3 اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ میں، ٹرمپ انتظامیہ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ان میں 1-2 نام میں لے بھی دیتا ہوں۔ اگر عاطف خان جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اگلے 1 یا 2 دن میں غیر ملکی دورے مکمل کرنے کے بعد حکومت کی قسمت خراب کہ وہ واپس امریکہ پہنچ رہے ہیں، اور غالباً جمعرات یا جمعے کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ان کی ملاقات ہے، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں ان کو جو مکمل تائید و حمایت حاصل ہے وہ انڈر سیکرٹری آن پبلک پالیسی جو ہے ڈیرن بیٹی، ان کی حمایت حاصل ہے، اور ڈیرن بیٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ باقاعدہ عمران خان کے دیوانے ہیں۔ یعنی ان کو جو مخالفین ہیں ان کو یوتھیا بھی کہہ سکتے ہیں، جو بڑے شوق سے آپ لفظ بولتے ہیں، تو وہ اتنے عمران خان کے دیوانے ہیں، اور وہ ہیں کیا، وہ انڈر سیکرٹری آن پبلک پالیسی ہے، اور امریکی سیاست کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کس قدر اہم عہدہ ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور بات ناظرین وہ یہ ہے کہ یہی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں یہ مائک والز جو ہیں، یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں مائک والز، ان سے بھی رابطے میں ہیں، اور ان سے بھی میرا خیال ہے کہ اگلے 1 ہفتے کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اب جو ٹرمپ کی جو پہلے 2-3 ترجیحات تھیں ان کو مکمل کرنے کے بعد اب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ دیگر ملکوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور امریکی جو ہیرارکی ہے ریاست کی اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے مائک والز، اس کی اور وزیر خارجہ کی، ان کی کیا اہمیت ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سیاست کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ یہ 2 عہدے جو ہے یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ دونوں ہی عہدے ایسے ہیں جو غالباً ایک ہفتے تک، میکسیمم 1 ہفتے تک جو ہے وہ سخت رد عمل دیں گے، نہ صرف بیان کی حد تک بلکہ عملی طور پہ، اور اس کا کوئی ان کے پاس ابھی تک علاج نہیں ہے۔ حکومت جو اپنا سارا زور ہے وہ جینٹری بیچ پہ ہی لگائے بیٹھی ہے کہ کبھی جینٹری بیچ کو اٹھا کے ادھر رکھ دیا، کبھی ادھر رکھ دیا، اور جینٹری بیچ کے ماضی کے حوالے سے جو فراڈ کے واقعات ہیں جو وہ شواہد کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ پہلے بھی پیش کر چکے ہیں۔ اور دوسری بری خبر سرکار کے لیے یہ ہے کہ جینٹری بیچ پہ ہی سارے انہوں نے اسی باسکٹ میں اپنے انڈے ڈالے ہوئے تھے، لیکن جینٹری بیچ سے اس کے یقیناً کچھ
عرصہ پہلے تک ٹرمپ فیملی کے اندر اثر و رسوخ تھا جینٹری بیچ کا، لیکن اب فراڈ کے واقعات سامنے آنے کے بعد ٹرمپ فیملی نے خود کو جینٹری بیچ سے دور کرنا شروع کر دیا ہے خود کو. اس لیے میرا خیال ہے حکومت کی یہ امید بھی دم توڑ چکی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جو امید ہے وہ روشن سے روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا ناظرین، اس حوالے سے مزید معلومات بھی اگلے 1-2 روز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلے ذکر ہو جائے خواجہ سعد رفیق صاحب کا، جو خود کو بہت سینہ تان کے سیاسی کارکن قرار دیتے ہیں، جو گراس روٹ سے ترقی کر کے اوپر آیا ہو، اور بعض اوقات وہ یوں حق گوئی بھی کرتے ہیں جس سے ان کے دعوے کی صداقت پہ تھوڑا بہت یقین بھی ہونے لگتا ہے. ان دنوں ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے جس پر پی ٹی آئی کے بعض ہمدرد بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب 2002 کے الیکشن میں ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے جہانگیر بدر تھے، جنہیں پرویز مشرف نے اس وقت جیل میں ڈالا ہوا تھا. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ انتخابی مہم پہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا حریف تو میدان میں موجود ہی نہیں ہے، جس پر انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اپنے مخالف جہانگیر بدر کی کیمپین بھی اپنے اسٹیج سے چلانا شروع کر دی. خواجہ صاحب اب مزید فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے اپنے جلسوں میں کہ میرا مخالف کسی جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے جیل میں بند ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو مجھے ووٹ دیں، اگر آپ مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتے تو بے شک میرے مخالف کو ووٹ دے دیں. اور پھر جہانگیر بدر صاحب نے مجھے جیل میں بلایا اور مجھے جفی ڈالی اور میرا ماتھا چوم لیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. یہ گفتگو سنتے ہوئے ناظرین اچانک میرے ذہن میں 2024 کے واقعات آنے لگتے ہیں، جب پی ٹی آئی کے امیدواروں کے گھروں پہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، خواتین امیدواروں کو گھروں میں گھس کے ہراساں کیا جا رہا ہے. پارٹی کے ہزاروں کارکنوں سمیت ان کے قائد کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو سعد رفیق صاحب کے قائد خود اپنے سعد رفیق صاحب آپ کے قائد جیل میں بند ایک عورت سے مقابلے کے لیے ریلیاں اور جلسے کر رہے تھے. اور اس خاتون کا جرم کیا تھا؟ صرف اتنا، اس بوڑھی خاتون کا ڈبل کینسر کی مریضہ، اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا ہی قصور تھا نا کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ وفاداری کی علامت بنی ہوئی تھی. میں حیران ہوں کہ اس وقت نون لیگ کی سیاسی اخلاقیات کہاں چلی گئی تھی. خود خواجہ سعد رفیق کے اندر پھوٹنے والا جو جمہوری روایات اور رواداری کے جو سوتے ہیں یہ کیوں خشک ہو گئے تھے؟ خواجہ سعد رفیق اس جانب آنکھیں کیوں بند کیے بیٹھے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے ہیں جب سلمان اکرم راجہ جیسے شریف النفس انسان کو آر او کے دفتر سے زبردستی نکال کر ان کی جیت کو ہار میں بدل دیا گیا تھا؟ اس پر خواجہ سعد رفیق صاحب کی معقولیت نے جوش کیوں نہیں مارا تھا؟ افسوس یہ نہیں ہے کہ خواجہ سعد رفیق اس وقت کیوں نہیں بولے، افسوس تو یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق جیسے سیاسی کارکن آج بھی چپ ہیں. یہی خاموشی جو ہے خواجہ صاحب یہ معاشرتی اور سیاسی قدروں کو گھن کی طرح تباہ کر رہی ہے، چاٹ رہی ہے. آج صداؤں کا قحط ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ بھی پسند کا سچ پسند کے وقت پہ بولتے ہیں. وہ صرف اس وقت ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں جب مظلوم وہ خود ہوتے ہیں. اگر ظالم سے یارہ نہ ہو جائے تو پھر انہیں نہ ظلم کی فکر ہوتی ہے اور نہ مظلوم کی کوئی پرواہ ہوتی ہے. اچھا ناظرین، لاہور میں 9 مئی کے واقعات کو ملک سے آبویسلی غداری قرار دیا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. نون لیگی حکمرانوں کو سب سے زیادہ اس وقت 9 مئی کا غم کھائے جا رہا ہے. جب کبھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں بگڑی ہوئی بات بننے لگی ہے تو نون لیگ جو ہے وہ 9 مئی کی پٹاری کھول لیتی ہے، بجھی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دینے کی کوشش کرتی ہے. تکھے جیسے تکھا شاپ پہ نہیں ہوتی، جب کوئلے بجھ جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا جلاتے ہیں پنکھی سے، تو یہ بھی وہی کرتے ہیں. جب یہ دیکھتے ہیں معاملہ جو ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ادھر جانے لگتا ہے تو پھر ان شعلوں کو ہوا دینے لگتے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ ہے، 9 مئی میں یہ ہو گیا، 9 مئی میں وہ ہو گیا. وہ 2-3 لوگ تو انہوں نے رکھے ہی اس لیے ہوئے ہیں. تو بہرحال تارڑ صاحب دا گریٹ، ان کا تو مستقل جاب ہی یہی ہے. اچھا دوسری طرف عملی طور پہ ایسے نکارہ ہیں کہ 21 ماہ گزرنے کے باوجود آج بھی کور کمانڈر ہاؤس کے مقدمے کی تفتیش بھی نامکمل ہے.
یہ میں پریکٹیکلی ایکچولی آپ کو بتا رہا ہوں. ڈی ایس پی جاوید آصف نے عدالت میں استدعا کی ہے کہ جناح ہاؤس لاہور پر حملے کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے مزید مہلت دی جائے. او پاجی آپ سے ایک ہی دفعہ اپیل کر دیں اور منظور بھی، عدالتیں بھی آپ کی ہیں، عدالتوں نے مان بھی جانا ہے، آپ ایک ہی دفعہ کہہ دیں جی قیامت تک کی مہلت دے دی جائے. ان کا کہنا ہے یہ ہے مزید مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ جی کیس کا تفتیشی افسر تبدیل ہو گیا تھا. آپ پھر مہلت لے کے پھر تفتیشی افسر تبدیل کر دیں گے. سب کچھ تو آپ ہے، وکیل بھی آپ ہے، جج بھی آپ ہے، سارا کچھ تو آپ ہے، جو مرضی کرتے جائیں. لیکن 2 سال ہونے کو آئے ہیں، پروسیکیوشن آج بھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ جرم ہے کیا. پہلے چالان مکمل نہیں ہو رہے تھے، اب فرد جرم تبدیل ہو گئی ہے. یہ ہے نون لیگ کی عملی کارکردگی. کہاں ہے 9 مئی کو ملک توڑنے کے ناقابل تردید ثبوت؟ کہاں ہے وہ سازش جو زمان پارک میں تیار ہوئی تھی اور 2 پولیس والے چلتے عمران خان کے کمرے میں پہنچ گئے تھے اور پھر کان لگا کے سارا کچھ سن لیا تھا، پھر دیکھ بھی لیا تھا. عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس سے فرصت پا کر کچھ شواہد اس کیس کے تفتیشی افسر سے بھی شیئر کر لیں. ابھی ہفتہ پہلے ہی پولیس کے ایک تفتیشی افسر نے عدالت میں لکھ کر دیا ہے کہ عمران خان کی بہنیں 9 مئی کے واقعات میں بالکل بے قصور ہیں اور ان کے خلاف پولیس کے پاس ایک بھی شواہد نہیں ہے. اسی لیے تو ہر کسی کی زبان پہ ہے کہ نون لیگی حکمران جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت سب سے بڑا بوجھ بن چکے ہیں. اچھا ناظرین، وطن عزیز میں اس وقت ہر چیز، ہر گفتگو، ہر پالیسی، ہر حرکت، ہر سیاست کا محور و مرکز اڈیالے کا قیدی ہے. لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن سر پہ ہے، جس کے لیے امیدواروں نے مہم بھی شروع کر دی ہے. گزشتہ دنوں الیکشن ڈے کے کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے اجلاس ہوا تو نون لیگ پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحاد کے امیدوار نے صرف ایک ہی شرط رکھی. وہ ایک شرط کیا ہے کہ الیکشن کے دن پولنگ ختم ہونے تک قیدی نمبر 804 کا نعرہ نہیں لگے گا. ایک قیدی کے نعروں کا اتنا خوف ہے، اور کیوں ہے خوف؟ اسی لیے ہے نا کہ یہ نعرہ اس دن گونجا تو پھر ہر باضمیر وکیل چوروں ڈاکو اور لٹیروں کو امیدوار کی بجائے باضمیر امیدواروں کو ووٹ دے دے گا. اس طرح نظام کے رکھوالوں کو شکست ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کھائے جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ غیر ملکی جو ٹیمیں پہلی بار پاکستان آئی ہیں ان کی سیکیورٹی بہت بڑا مسئلہ ہے. نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیڈیم میں قیدی نمبر 804 کے نعرے جو گونج رہے ہیں ان کو خاموش کیسے کروایا جائے، ان کو میوٹ کیسے کیا جائے. یہ ہے کرکٹ کنٹرول بورڈ کا یا نقوی صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ. یہ عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے چلے تھے. عمران خان کی ناظرین محبت جو ہے وہ قوم کی رگوں میں سرایت کر چکی ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں جو ملک آصف نسوانہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں. رزلٹ آپ دیکھ لیجئے گا. اگر کوئی بہت بڑا انہوں نے کارنامہ نہ کیا تو رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی میں تبدیلی کے خلاف باقاعدہ قانونی جنگ کا آغاز ہو گیا. سابق چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف ریپرزنٹیشن مسترد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. ان ججز نے سینئر وکلاء منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کی خدمات حاصل کی ہیں. ناظرین، یہ خاکسار کافی دفعہ عرض کر چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں سرفراز ڈوگر صاحب کا اقبال بلند ہو، وہ بہت تیزی میں ہیں اور اپنی کارکردگی سے روز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ابھی اور بھی بہت ترقی کریں گے. آج جسٹس ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں گرفتار 120 سے زائد پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں منظور کر لیں اور عدالت نے انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے. ساتھ ہی پابند کیا ہے، اصل کام کیا کیا ہے وہ آپ کو بتانا مقصود ہے، ساتھ ہی ان کو پابند کیا گیا ہے کہ تمام رہا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ متعلقہ پولیس سٹیشنز میں بیان حلفی جمع کروائیں کہ آئندہ وہ یہ جرم نہیں کریں گے. حضور والا سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا جرم، یہ کیسا عجیب حکم جاری کر رہے ہیں. عزت مآب عدالت کو تو صرف ضمانت پر فیصلہ دینا تھا،
اصل کیس تو ابھی چلنا ہے. جب یہ کیس چلے گا تو یہ بیان الفی اعترافی بیان کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکے گا. اس لیے میں اپنے ناظرین کو بتاتا رہتا ہوں کہ جسٹس ڈوگر نے انشاءاللہ بہت ترقی کرنی ہے. وہ بالکل نئی عدالتی نظیریں قائم کر رہے ہیں اور مزید نظیریں قائم کریں گے. ایسے ہی تو نہیں ان کا اقبال بلند ہو رہا. اچھا ناظرین، پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا پہلا ہی میچ نیوزی لینڈ سے برے طریقے سے ہار گیا اور میچ میں شکست کے بعد شائقین کرکٹ جو ہے پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کے لتے لینے لگ گئے اور وہ اس شکست کا ذمہ دار جو ہے وہ نقوی صاحب کو قرار دینا شروع ہو گئے. اس لیے کہ وہ شاید بورڈ کے چیئرمین ہیں. نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں. ناظرین، وہ جو شائقین ہیں وہ اس لیے نقوی صاحب کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اس شکست کا کہ 8 فروری کے الیکشن کی طرح وہ اس ہار کو جیت میں تبدیل کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے. مطلب الیکشن کی طرح ہارے ہوئے میچ کو جیتنے کا بھی کوئی ان کے پاس فارمولہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے نقوی صاحب کو وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام سٹیڈیمز میں لگے سکور بورڈز جو ہیں وہ پی سی بی کے کنٹرول میں ہے نا. کیا سکور بورڈ پر کچھ ہندسے اوپر نیچے کر کے پاکستان کی ہار کو جیت میں نہیں بدلا جا سکتا؟ بالکل اسی طرح 0 کو 9 بنا کر، 1 کو 7 بنا کر، 3 کو 8 بنا کر 3 بار کے وزیر اعظم کو لاہور میں جیسے شکست سے بچایا گیا تھا. تو شائقین پوچھتے ہیں کہ نقوی صاحب ایک اور قومی خدمت کے طور پہ ایسا کوئی چمتکار پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کیوں نہیں کرتے آپ؟ بہرحال دیکھتے ہیں آگے جا کے وہ کیا کرتے ہیں. اچھا، محسن نقوی صاحب، یہ محسن نقوی صاحب شاعر محسن نقوی صاحب ہیں. جب بھی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب کون ہیں، محسن نقوی صاحب بہت عظیم شاعر گزرے ہیں. تو ان کے لفظوں میں آج کی آخری بات سن لیں. بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا. ہم اپنی دھرتی سے اپنی ہر سمت خود تلاشیں، ہم اپنی دھرتی سے اپنی ہر سمت خود تلاشیں. ہماری خاطر کوئی ستارہ نہیں چلے گا، ہماری خاطر کوئی ستارہ نہیں چلے گا. ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں. ہمارے جذبوں پہ بس تمہارا نہیں چلے گا، ہمارے جذبوں پہ بس تمہارا نہیں چلے گا. ازل سے قائم ہے دونوں اپنی ضدوں پہ محسن، ازل سے قائم ہے دونوں اپنی ضدوں پہ محسن. چلے گا پانی مگر کنارہ نہیں ملے گا، چلے گا پانی مگر کنارہ نہیں ملے گا. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.